ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. جان باولبی کی اٹیچمنٹ تھیوری کے بارے میں بات کرتے ہیں. اٹیچمنٹ تھیوری کے مطابق بچے کا اپنی ماں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ اس کی زندگی میں آنے والے باقی ہر رشتے کے ساتھ تعلق کی بنیاد ہوتا ہے. ہمارا اٹیچمنٹ سٹائل ہمارے رشتوں میں ہر قسم کے معاملے کا تعین کرتا ہے. مثلاً ہم کس طرح سے اکٹھے رہتے ہیں، دور ہونے پر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے، ہمارے اندر رشتوں کے حوالے سے کیا کیا خوف ہے، اس کے علاوہ ہمارے جذبات اور احساسات کیا ہیں. اگر ہم اٹیچمنٹ کی یا جذباتی وابستگی کی بات کریں کہ یہ کیا ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم جذباتی لحاظ سے کسی سے کس حد تک وابستہ ہو جائیں. جان باولبی کے مطابق زندگی کے ابتدائی مرحلے میں بچہ اپنی ماں کے ساتھ جس بھی طرح سے اٹیچ ہوگا یا وابستہ ہوگا، وہی پیٹرن اس کی زندگی میں آنے والے باقی ہر رشتے میں رپیٹ ہوگا. ہاں، لیکن بچپن میں جو بھی سوشنل اور ایموشنل ڈیولپمنٹ اور گروتھ ہوئی ہے وہ کانشیس ایفرٹ کے ساتھ اس کو گریجولی چینج بھی کیا جا سکتا ہے اس کی اویئرنیس کے بعد. تو اگر ہم اٹیچمنٹ کی بات کریں تو بچہ جب اپنی ماں کے ساتھ پازیٹیو وے میں کنیکٹ ہوگا تو وہ کس طرح سے ہوگا. یعنی جب بچہ رو رہا ہے تو اس کی ماں پریزنٹ ہے، جب اس کو بھوک لگتی ہے تو اس کا ایک کیئر گیور اس کے لیے پریزنٹ ہو، تو پھر وہاں پہ کیا ہے، بچے کا بانڈ اسٹرانگ بانڈ ہوگا، سیکیور بانڈ بنے گا. اور لیٹر آن بھی لائف میں انسیکیورٹی کے چانسز بہت کم ہوں گے. لیکن اگر بچے کا بانڈ بہت ویک ڈیولپ ہوا ہے کیئر گیور کے ساتھ یا اپنی ماں کے ساتھ، تو اس کا ورلڈ ویو نیگیٹو ہو جائے گا. یعنی اس کا جو بانڈ ہے وہ نیگیٹو ہوگا. ایسے میں بچہ کیا ہوگا، بچے کو لگے گا کہ اس دنیا میں کوئی سیف سپیس نہیں ہے، کوئی سیفٹی نہیں ہے، یہ دنیا ایک سیف پلیس نہیں ہے. پھر اس کا نتیجے میں انسیکیور اٹیچمنٹ ڈیولپ ہوتی ہے. ایسا بچہ بچپن میں سہما ہوا ہوگا، ڈرا ہوا ہوگا، اس کا مائنڈ سیٹ نیگیٹو ہوگا، انسیکیور ہوتا ہے ایسا بچہ کہ وہ اکیلا ہے یا اکیلا وہ رہ جائے گا، اس کے اندر ایک ڈر پیدا ہو جاتا ہے. اب ایسے بچے جب ماں سے دور ہوتے ہیں تو ان کے کچھ ریئیکشنز ہوتے ہیں، کچھ بیہیویئر ہوتے ہیں. بچے کے اندر ایک تڑپ پیدا ہوتی ہے کہ اس نے واپس اپنے کیئر گیور سے ملنا ہے، یا اس کا کیئر گیور کدھر چلا گیا، اس کی ماں کدھر چلی گئی ہے. بچے کے اندر ڈیسپریشن اور تڑپ پیدا ہوتی ہے. اب وہ بچہ کیا کرے گا، یا تو ایک بچے کا ریئیکشن ہے کہ وہ رونے لگ گیا ہے، بہت چیخے مار مار کے رو رہا ہے. ایک بچہ کیا کرے گا، بالکل خاموش ہو جائے گا. یہ دونوں ہی ایک الارمنگ سچویشن ہے. ایک نارمل ریئیکشن ہے کہ بچہ روئے گا، لیکن ایک ریئیکشن ہے کہ اب فردر اس کو مزید آئیڈینٹیفائی اس طرح کرتے ہیں کہ جب ماں واپس ملے گی بچے سے تو پھر بچے کا کیا ریئیکشن ہے. اگر تو وہ رونے کے بعد ماں کے ساتھ لپٹ گیا اور اس سے بالکل بھی نہیں ہل رہا، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ لیٹر آن اینکشیس اٹیچمنٹ کے چانسز بہت زیادہ ہیں. لیکن اگر بچہ ماں کے جانے پہ بالکل نہیں رویا اور خاموش ہو گیا اور ماں کے آنے پہ ایسے شو کروا رہا ہے کہ جیسے اس کو فرق نہیں پڑا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ چانسز ہیں کہ وہ اوائڈنٹ اٹیچمنٹ کی طرف جا سکتا ہے. ہاں، ایک نارمل ریئیکشن کیا ہوگا، بچہ ماں کے ساتھ آئے گا، اس کے ساتھ دوبارہ گلے ملے گا، اٹیچ ہوگا، کنیکشن اس کا واپس بلڈ ہوگا اور دوبارہ وہ اپنی روٹین میں سیٹ ہو جائے گا ایک بچہ. لیکن اگر وہ ان دونوں طرف ایک ایکسٹریم ریئیکشن دے گا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ لیٹر آن وہ اینکشیس یا اوائڈنٹ اٹیچمنٹ ڈیولپ کر سکتا ہے. اب اگر ہم اینکشیس اٹیچمنٹ کی بات کریں تو اینکشیس اٹیچمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو اڈلٹ ریلیشن شپ میں بات کریں کہ جو آبجیکٹ آف لو ہوگا یا جو انسان جس سے اٹیچمنٹ ہوگی، کنیکشن ہوگا، بانڈ ہوگا، جذباتی وابستگی ہوگی، اس کے دور ہونے کا ڈر ہر وقت رہے گا کہ یہ دور ہو جائے گا میرے سے اور میں اکیلا رہ جاؤں گا اور اس کو میں کھو دوں گا. اب اس ڈر کی وجہ سے کیا کرے گا، ایسا انسان اس دوسرے انسان کو اپنے سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا، کیونکہ اس کو خوف ہے کہ وہ کہیں کھو نہ جائے، وہ اکیلا نہ رہ جائے. اس کے علاوہ وہ بار بار اسے یقین دہانی کروائے گا کہ تم مجھ سے دور نہیں ہو گئے، اور اس کو ہر وقت ایک انجانا سے ڈر لگا رہے گا کہ یہ رشتہ مجھ سے بچھڑ جائے گا، یہ دور ہو جائے گا مجھ سے. پھر اس کے علاوہ وہ ایک معمولی سی بنک پڑنے پر بھی رونے لگے گا یا ڈیسپریشن شو کرے گا، جیسے بار بار کلنگی ہو جانا، میسیجز کرنا، بار بار اپنی طرف متوجہ کروانے کے لیے کچھ اس طرح کے ایکشنز کرنا. یعنی میں خود کو ہارم کر دوں گا، میری طرف میری بات سنو، مجھے توجہ دو، یہ سب. پھر اس کے علاوہ کیا ہوگا، یہ سارے بیہیویئرس کیا شو کرتے ہیں کہ اس کو ایک ڈر ہے، اس کو خوف ہے کہ سامنے والا اس کو چھوڑ کر چلا جائے گا.
اور اس کی ہر وقت یہی کوشش بس ہوگی کہ سامنے والا ہر وقت اس کے سامنے موجود رہے اور اس کے نظروں سے دور نہ ہٹے. کیوں؟ کیونکہ نظروں سے دور ہٹنے پہ اس کا وہی بچپن کا ایک ڈر ٹریگر ہو جائے گا، ایک بچپن کا ایک ٹراما ٹریگر ہو جائے گا. جیسے ماں بچے سے جب بچھڑتی ہے تو بچہ تڑپتا ہے، تو ایسے ہی اس انسان کا وہ ایک ٹراما ٹریگر ہو جائے گا کہ اب یہ انسان میرے سے دور ہو گیا ہے اور اب یہ پتہ نہیں مجھے واپس ملے گا یا نہیں ملے گا. اوائڈنٹ اٹیچمنٹ کی بات کریں تو اوائڈنٹ اٹیچمنٹ والے لوگ جو اوائڈنٹ وے میں اٹیچ ہوتے ہیں، ان کو رشتے بناتے ہوئے ان کے دور ہونے کا ڈر ان کے اندر بھی ہوتا ہے، لیکن ان کا بیہیویئر کیا ہے؟ اس بچے کی طرح جو بالکل خاموش ہو جاتا ہے، اور جب ماں واپس آتی ہے تو ایسے شو کرتا ہے کہ جیسے اس کو کوئی فرق نہیں پڑا. نہ وہ بچہ ماں کے گلے لگتا ہے، نہ شو کراتا ہے کہ میں نے مس کیا آپ کو، یا کچھ اس طرح کے بیہیویئر. تو پھر کیا ہوگا؟ اب اس کو کھونے کا ڈر اس کے اندر بھی ہے، لیکن اس ڈر سے کیا کرے گا؟ وہ رشتے ہی نہیں بنائے گا، وہ کلوزنس ڈیولپ ہی نہیں کرے گا. کوئی قریب آئے گا اس کو دور دھکیلے گا، اوپن اپ نہیں ہوگا ایموشنلی، جذباتی طور پہ اپنے آپ کو کھولے گا نہیں، اپنے آپ کو ایکسٹریملی انڈیپینڈنٹ سمجھے گا کہ میں انڈیپینڈنٹ ہوں، میں اپنے لیے کافی ہوں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی دوسرے انسان کی ضرورت نہیں ہے. وہ جذباتی طور پہ چاہے اکیلا محسوس کرتا رہے، لیکن اس کے باوجود وہ کوئی رشتہ نہیں بنائے گا. کیوں؟ کیونکہ اسے ڈر ہے کہ رشتے دور ہو جاتے ہیں. اور پھر کیا ہوگی؟ جب ضرورت محسوس ہو بھی رہی ہے تو بھی دلچسپی نہیں لینی کسی دوسرے انسان میں، اپنے آپ کو اتنا سفیشینٹ سمجھنا ہے کہ کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، جبکہ ڈیپ ڈاؤن اس کو ضرورت ہے. پھر اگر وہ رشتے میں چلا بھی جائے تو پھر کیا ہوگا کہ انڈیفرنس شو کرے گا، لا تعلقی کا اظہار کرے گا، بار بار اگنور کرے گا دوسرے انسان کو کہ مجھے تمہاری پریزنس سے بھی فرق نہیں پڑتا، تم چلے بھی جاؤ تو مجھے فرق نہیں پڑے گا، جبکہ اس کو فرق پڑتا ہے. پھر کیا ہوگا؟ یہ لوگ سوچ بھی نہیں سکتے، یہ برداشت بھی نہیں ان کے لیے ہوتا کہ یہ کسی دوسرے انسان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں یا ان کو کسی دوسرے انسان کی ضرورت محسوس ہو. تو جہاں ان کو کہیں لگے کہ یہ دوسرے انسان پہ ڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں، وہاں پہ وہ دوسرے انسان کو اگنور کرنے لگ جاتے ہیں. پھر دوسرا انسان پوچھتا ہے کہ کیوں اگنور کر رہے ہو، کیا ہو گیا ہے، کیوں اس طرح سے بیہیو کر رہے ہو، تو ان کے پاس جواب نہیں ہوتا، ان کو بتانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا کہ ان کو اندر سے کھو جانے کا ڈر ہے، جس کی وجہ سے وہ سامنے والے کو اگنور کر رہے ہیں، اور ان سے برداشت نہیں ہو رہا کہ وہ اتنا اٹیچ ہو گئے ہیں کسی سے کہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہونے لگ گئے ہیں، جبکہ یہ خود کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں. ان کا سب سے بڑا خوف اور ڈر یہی ہوتا ہے کہ یہ کسی دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ کرنے لگ جائیں، کیونکہ ڈیپینڈنٹ ہونا یا اٹیچمنٹ کا دوسرا مطلب ہے کہ وہ ہرٹ ہوں گے. تیسرا ایک اور اٹیچمنٹ اسٹائل ہوتا ہے جس کو ڈس آرگنائز اٹیچمنٹ کہتے ہیں. ڈس آرگنائز اٹیچمنٹ میں انشیس اور اوائڈنٹ دونوں ہی کی چیزیں موجود ہوتی ہیں. مثلا دل میں انتہائی خواہش ہے کہ کوئی ہو میرے پاس، میرے لیے، مجھے سنے، مجھے پیار کرے، لیکن بیہیویئر کیا ہوگا؟ انڈیفرنس کا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. دل میں خواہش بھی ہے اور اوپر سے بیہیویئر بھی ہے. ایسے لوگوں کی سیلف ٹاک بہت نیگیٹو ہو سکتی ہے، یہ بہت زیادہ یا کلوز ہوں گے تو ایکسٹریملی کلوز ہوں گے، ڈسٹینس پہ جائیں گے تو ایکسٹریم ڈسٹینس پہ چلے جائیں گے. انہیں ہر وقت ریجیکشن کا، اکیلے رہ جانے کا، ابنڈنمنٹ کا ڈر ہوگا، کنیکشن کا بھی ڈر ہوگا. ایسے لوگوں کو ایموشنل میوٹزم ہو جاتا ہے، یعنی ڈسوسیٹ، انہیں اپنے جذبات کی سمجھ نہیں آتی اس ٹائم میں دور کیوں ہو رہا ہوں، میں قریب آ رہا ہوں تو میں کیوں آ رہا ہوں. تو یہ اس قسم کی کنفیوژن میں ہوتی ہے. ایموشنل ریگولیشن بہت پور ہوتی ہے ایسے لوگوں کی، اور یہ بہت ڈرے سہمے بھی رہتے ہیں کہ یہ دوسرا انسان مجھے چھوڑ کے نہ چلا جائے. تو یعنی ان کے دونوں پیٹرن ہوتے ہیں، کبھی بہت قریب آ جانا، کبھی بہت دور چلے جانا، بہت کولڈنس شو کرنا، بالکل اکیلے ہو جانا، اور خواہش رکھنے کے باوجود بھی کسی دوسرے انسان کے قریب نہیں جانا، اگر چلے جانا پھر اس کو اگنور کرنا. اس طرح کے مکس پیٹرن ان میں نظر آتے ہیں. تو یہ اٹیچمنٹ سٹائل کے بارے میں آج کی ویڈیو تھی. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو شیئر کریں اور لائک کریں اور کمنٹ کریں. اگر کوئی آپ کا کوشچن ہے تو اس کے حوالے سے کمنٹس میں آپ اپنا کوشچن رکھیں. آئی ول آنسر یور کوشچن. تھینک یو.